الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے: پروردگار اعلیٰ مجھے ہر کہنے کی آپ کو سن کر ہم سب کو اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ صدقہ پیغمبر اسلام کے نام پاک کا ہماری اس جمعۃ المبارک کی عبادت کو صحیح کو کاوش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اپنی شجاع شان اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب اور اس کے فیض و برکات نصیب فرمائے. بقیہ زندگی اللہ تعالیٰ اپنے خوف و خشیت میں قرآن و سنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں اور سیرت محمد علیہ تحیت و سلام کی زندگی گزارنا نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مقدس عبادت کے صدقے ہماری زندگی کی جملہ خطاؤں کو، غلطیوں کو، لغزشوں کو معاف فرمائے. ہم گزشتہ کئی جمعۃ المبارک کے بعد میں زندگی کی حقیقت سے دنیا فانی ابدی زندگی مقصد تخلیق انسان تخلیق کائنات میں گفتگو کر رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز
ذکر کا ماہ مقدس اپنے اختتام تک ہے، اور اگلے جمعے سے ہم حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، سیدنا اسماعیل حبیب اللہ علیہ السلام قربانی کی حقیقت پس منظر اس پر گفتگو کریں گے، اور اسی گزشتہ موضوع کے حوالے سے آپ سماعت فرمائیں جس پر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ جب کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ذرہ برابر کے اگر کسی کے دل میں آتی ہے تو وہاں سے دنیا کی محبت، دنیا کی خواہشات، یہ ساری وہاں سے کوچ کر جاتی ہے۔ انسان محبت رسول کا دعویٰ بھی کرے، غلامی رسول کے نعرے بھی لگائے، عشق رسول کی باتیں بھی کرے، محبت رسول کا کام بھی کرے، لیکن اگر ابھی تک اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے، دنیا کی چاہت ہے، تو سمجھ لیں کہ ابھی تک اس کے دل میں محبت رسول اور محبت الہی ابھی تک اس کے دل میں نہیں ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ نماز کی قبولیت کا ایک بیان، ایک پیمانہ بیان کروا دیا ہے کہ جس دن پہلی نماز قبول ہوتی گئی، تنہا میں بخشائے والمنکر، اس دن انسان برائیوں سے، فحاشی سے، بے حیائی سے، برے کاموں سے، گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ نماز بھی ہے، سجدے بھی ہیں، رکوع بھی ہیں، عبادت کا سلسلہ بھی ہے، لیکن اگر انسان اسی طرح گناہ کر رہا ہے تو ابھی تک اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے محبت رسول، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھیں، کبھی دیکھ کرتا ہے کہ میرے پاس دنیا کی دولت ہو، دنیا کے آرام و آسائش ہو، دنیا کی چاہت ہو، بلند و بالا اچھے پرسکون گھر ہو، بڑی بڑی لمبی چوڑی چمکتی دمکتی گاڑیاں ہوں، اگر یہ خواہشات ابھی تک دل میں باقی ہیں تو محبت رسول ذرہ برابر بھی آپ کو ابھی تک نصیب نہیں ہو۔ حضرت مصعب بن عمیر صحابہ کرام کی زندگی پڑھا کریں کبھی کبھی، تاریخ اسلام بحیثیت مسلمان علم ہونا چاہیے، تاریخ اسلام سطح ہی ہونی چاہیے تو لیکن اول سے لے کر آج تک تاریخ کا مطالعہ کرے، قومیں کیسے گزری، ان کی عروج کیا تھے، زوال کیسے آئے، ان پہ اللہ کی پکڑ کیسے آئی، انعامات کی بارش کیسے ہوتی رہی، پہلی قوموں کا ذکر حضور کیا جاتے تھے، شیوا صحابہ کرام، بزرگان دین، اسلام، اسلامی سلطنت ہے، اسلامی نظام، اسلامی حکومت ہے، اسلامی شخصیات، اس کے بارے میں آپ کو پڑھنا چاہیے، بحیثیت مسلمان سب کو پڑھنا چاہیے، پھر ان کی زندگی کو دیکھ کر ایک نتیجہ اخذ کرنا چاہیے کہ وہ کامیابی کی منزل پہ کیسے پہنچے تھے، پھر وہی ذرائع، وہی راستہ، وہی اسباب ہمیں بھی تلاش کرنے چاہیے اور پکڑنے چاہیے۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، ایک ہم بھی محبت رسول کے دعوے ہیں اور ایک صحابہ کرام نے بھی غلامی رسول کا حق ادا کیا تھا۔ 5-6 تو ایسے صحابہ کرام ملتے ہیں تو اس وقت حضور کے دور میں بھی عرب تک کی تھے، عربوں معافیت کی وہ پراپت ہوتی تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر کی زندگی کو دیکھ رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ صحابی رسول تھے
کہ اللہ نے ان کے والد کو بڑی دولت عطا کی، بڑی دولت عطا کی، پھر ان کا والد فوت ہو گیا، اور ان کی ماں نے بھی ان کی پرورش بڑے نازوں نعام میں شہزادوں کی طرح، پھولوں کی طرح ان کی پرورش ہوئی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت مصعب بن عمیر ان کا لباس ملک شام سے تیار ہو جاتا تھا، اور جس کو ایک دفعہ پہن لیتے دوبارہ نہیں پہنتے تھے۔ 200 درہم میں ان کا ایک لباس تیار ہوتا، 2-3 درہم کا ایک خوبصورت پر رفتار سواری گھوڑا اس وقت اس کی قیمت تھی جیسے آج کی گاڑی کی قیمت۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر کی بات کر رہا ہے۔ ایک دفعہ ملک شام سے جوڑا بن کے آتا، سے تنگ فرماتے، اسلام قبول کرنے سے پہلے پھر اس کو اتار دیتے اور دوبارہ اس کو نہیں پہنتے تھے۔ جو بڑے قبائل تھی ان کی خواہش ہوتی کہ اگر ان کا استعمال شدہ وہ جبہ اور وہ لباس ہمیں ملنا، غریبوں کو، قبائل کو دے دیتے، بدوؤں کو دے دیتے، دیہاتوں میں بھیج دیتے، جس کو مل جاتا پھر اس کی زندگی بدل جاتی۔ آپ کا والد فوت ہو گیا، بڑی زندگی تھی، شہانہ سواریاں ہیں، آپ ایک منہ سے آواز نکالتے، آواز بعد میں منہ سے باہر آتی اور غلام پہلے حاصل ہوتے تھے۔ سواری سے نیچے پاؤں رکھتے ہوتے، پھول بچھائے جاتے، ایسی زندگی۔ آپ فوت ہو گیا، زندگی ایسے چل رہی ہے۔ پھر نظر کیا گئے مصطفیٰ پہ کو نہیں، حضور کی ذات ہے، اسلام کو قبول کر لیا اختصار کے ساتھ۔ اسلام کو قبول کر لیا تو اس وقت کیونکہ ایک عرب کا رواج تھا، دیکھیں نا، اس جاہل معاشرے کا ایک رواج تھا کہ عورت گھر کی سربراہ نہیں ہو سکتی تھی۔ اس جاہل مشرکانہ میں معاشرے میں بھی عورت گھر کی سربراہ توہین سمجھا جاتا تھا۔ عورت بھی توہین سمجھتی تھی اور خاندان کے مرد بھی توہین سمجھتے تھے کہ ایک عورت گھر کی سربراہ ہے۔ تو آپ کے والد کی وفات کے بعد آپ کا جو چچا تھا مصعب بن عمیر کا، وہ گھر کا سربراہ ہوا۔ آج وہ جاہل معاشرہ عورت کو سربراہ بنانا توہین حد تک سمجھتے تھے، اور آج ایک اسلامی معاشرہ گھر میں عورت کی حکومت، باہر عورت کی حکومت۔ ایک قبیلے کے لوگ حضور کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا، حضور فلاں قبیلے نے عورت کو اپنا سردار بنا دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ آپ کو تباہی و بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا، وہ قبیلہ تباہ و برباد ہوتا ہے۔ جس گھر میں عورت کی حکومت ہوتی ہے، عورت سربراہ ہوتی ہے، عورت فیصلے کرتی ہے، وہ گھر تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ نے مرد کو اختیار ہے، الرجال قوامون علی النساء، پانچ کا سپارہ دوسرا۔ اللہ نے مردوں کو عورتوں پہ فوقیت دی ہے، افضلیت دی ہے، برتری دی ہے۔ چچا والد فوت ہو گیا، چچا تھا گھر کا سربراہ، حضور کا کلمہ پڑھ لیا تو چچا نے کہا کہ چھوڑ دو، کہا نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر نہیں چھوڑ سکتے کے ساتھ عرض کرتا ہوں تو کہا پھر کہ جتنا تمہارے پاس مال و دولت ہے سب تم کو چھوڑ کر یہاں سے جانا ہوگا، اس گھر کو، اس جائیداد کو، اس مال و دولت کو چھوڑنا ہوگا، ہم سے تعلق توڑنا ہوگا۔ کہا مجھے سب کو چھوڑنے کے لیے میں تیار ہوں، میں منصوبہ۔ آپ نے سب کو چھوڑ دیا، چند قدم چلے تو چچا نے کہا رک جاؤ، جوتی اتار دو، جوتی اتار دو۔ پھر چلے تو کہا واپس آؤ، یہ جو تم نے لباس پہنا ہوا ہے یہ بھی میرے بھائی کی کمائی کا ہے، اتار دو اسے۔ آپ نے ایک روایت میں چھوٹا سا کپڑا لیا، اپنی شرمگاہ کو ڈھانپ اور لباس میں اتار کر چچا کو شانہ زندگی، سر پر زندگی، ملک شام سے لباس تیار ہو جاتا ہے۔ 200 درہم میں اتنی شانہ ناز و نعام کی علامہ آسائش کی زندگی تھی۔ اسلام کو بھی کیا تو چچا نے لباس بھی اتروا لیا اور جوتے بھی اتروا لیے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اتنی شانہ
چچا نے گھر سے نکال دیا. ماں کو ملے, ماں نے دیکھا تو اپنا دوپٹہ پھینکا, اوپر کر کیا کیا کا حضور کا کلمہ پڑا ہے. چچا نے جائیداد واپس دے لیا, کپڑے بھی جو دربار دیے. یہ بڑا مشکل ہو گیا ہے. ایک شہزادے کی زندگی ہے نا. 200 درہم میں ملک شام سے توجہ فرمائیں, 200 درہم میں زر و جواہرات لگے ہوئے ملک شام سے لباس تیار ہو کے مصحف میں نظر آتا ہے. میں دوبارہ پھر دوہراتا ہوں, ملک شام سے آتا ہے. ایک دفعہ پہنتا دوبارہ نہیں پہنتا. دیگر قبائل کی خواہش ہے جو بدو ہیں, غریب ہیں, دیہاتی ہیں, ان کا اترا ہوا لباس ہمیں مل جائے, زندگی پوری قبیلے کی بدل جائے. 1-2 درہم میں تو بڑا ہو جاتا تھا, اور 200 درہم میں تو 70-80 90 پر رفتار گھوڑے اور اونٹ آ جاتے تھے. قبائل کی زندگی بدل جاتی. اسلام قبول کیا, والد فوت جو ہے, چچا نے جائیداد سب کچھ چھین لیا, لباس کو کی طرح حضور کے بارگاہ میں آئے. حضور سب کو چھوڑ کے آگے اللہ حضور نے فرمایا اللہ اس میں کرم فرمائے. اختصار کے ساتھ پھر حضور ابھی تک مکے میں تھے, اہل مدینہ آئے, انہوں نے کلمہ پڑھا. انہوں نے کہا حضور ایک معلم چاہیے. حضور نے حضرت مصعب بن عمیر کو وہاں بھیجا کہ لوگوں کو اسلام سکھاؤ. کہتے اوپر ہو رہا ہو پسانی آپ نے بڑی کوشش آئی. پھر پہلی دفعہ مدینے سے جب گئے معلم بن کے واپس آئے تو 70 افراد کا تحفہ حضور کے دربار میں پیش کیا. حضور نے ان کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا. اب جب بدر کی پھر جنگ لڑی جا رہی تھی, جب جنگ میں گئے حضرت مصعب بن عمیر اور کی تھی جب جنگ میں گئے, وہاں شہید ہو گئے. جسم پہ کوئی کپڑا نہیں, ایک تہبند کی چھوٹی سی چادر ہے, جوتے بھی نہیں ہیں. جنگ لڑ رہے, شہید ہو گئے. جب شہید ہو گئے تو لوگوں نے, کیونکہ جو جنگ میں شہید ہوتا ہے مجاہد, اس کو اسی جنگی لباس میں اس کو کفن دیا جاتا ہے. اب وہ جو تہبند کی چادر تھی آپ کے اوپر ڈالی جاتی, اگر سر پہ ڈالتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے, پاؤں پہ ڈالتے تو سر کھل جاتا, سر پہ رکھتے تو پاؤں کھل جاتے. حضور کی بارگاہ میں جو حضور کی معاملہ ہے, حضرت مصعب بن عمیر کا کفن پورا نہیں ہو رہا. چھوٹی سی تہبند کی چادر تھی, اگر چہرہ ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہوتے ہیں, پاؤں ڈھانپتے ہیں تو چہرہ کھل جاتا ہے. حضور نے فرمایا کہ قبر میں رکھو اور وہی چادر چہرہ ڈھانپ دو اور پاؤں پر خاص رکھ کر آپ کو دفن کر دیا جائے. یہ وہ تھے شہزادے, یہ وہ تھے صحابہ کرام جو اپنے دور کے ارب پتی تھے, لیکن جس دل سے دل میں محبت رسول اور محبت الہی آئی, دنیا وہاں سے پوچھ کر گئے. دنیا وہاں نفرت ہو, یہ پیمانہ بتا دیا گیا. محبت الہی کی غلامی رسول کا دعویٰ کرنے والوں اگر دیکھنا چاہتی ہو قبول ہوا ہے یا نہیں, تو پھر یہ دیکھ لینا کہ ابھی تک دیکھنے دنیا کی چاہت, دنیا کی دولت, دنیا کے آرام و آسائش کی تمنا ہے. اگر تمہارے دل میں ذرا برابر اگر دنیا کی چاہت ہے تو ابھی تک محبت رسول اور محبت الہی تمہارے دل میں نہیں آیا. حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور حکومت ہے, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, اسلام کا پرچم دور دراز تک لہرا رہا ہے. ہر طرف یمن سے مال آتا ہے, لاکھوں مالیت کا مال آ رہا ہے. سفیر آتے ہیں ملک اسلام کے غلبہ ہے, مسلمانوں کا اسلام کا پوری دنیا پہ ایک روب ہے, دبدبا ہے. آپ کے خوف سے دنیا کانپتی ہے. تب صحابہ اکرام اکٹھے ہوئے مسجد نبوی شریف, اور اکٹھے ہونے کے بعد وہ صحابہ اکرام آپس میں کہنے لگے کہ اب تو اسلام کی سرحدیں دور تک پھیل چکی ہیں, اسلام کا پرچم لہراتا ہے. دوسرے ملکوں کے سفیر آتے ہیں, مذاکرات ہوتی ہیں, لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی جو تہبند کی چادر ہے وہ سیدھا ہو چکی ہے, جو آپ کا کرتا مبارک ہے وہ سیدھا ہو چکا ہے. جگہ جگہ پہ ٹاکیاں ہیں, پیبان ہیں لگے ہوئے, سلا ہوا ہے. تہبند کی بھی چادر اور کرتے جو کپڑا تھا قمیض تھی جگہ جگہ پہ. تو سارے صحابہ کرام جو چند دلیل القدر تھے, انہوں نے کہا کہ اگر کسی کے فاروق اعظم کو مشورہ ہے کہ حضور اب تو اسلام دور تک اس کا پرچم لہرا رہا ہے. بڑی بڑی قوتیں, فارس کی, کیسر و کسریٰ کی,
زیر لڑکیاں آ چکی، تو اب ایسا کریں حضور کوئی ایک قمیص نہیں بنوا، بڑے بڑے سفیر بادشاہ آ رہے ہیں ملاقات میں، ایک کرتا صرف نیا بنوا دے، کرتا ایک طرح بن کی جاتا۔ اب جب یہ بات ہو گئی تو اب صحابہ کرام نے کہا کہ سیدنا فاروق اعظم سے بات کون کرے گا؟ اتنا روب تھا، اتنا دبدبا تھا، اس راستے سے گزرتے تھے شیطان بھی راہیں چھوڑ جاتا تھا، اتنا دبدبا۔ اب کسی کی ہمت میں ایک شخصی کہتا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ، اس شاہ مردان شہر جزدان سے اگر کہا جائے آپ عرض فرما دیں، سیدنا علی المرتضیٰ سے عرض کی گئی حضور آپ سیدنا فاروق اعظم سے فرما دیں کہ قمیص اور تہبت کی چادر اگر تبدیل کر لیں تو اس سے زیادہ جو ہے وہ غیر مسلم پر اثر پڑے گا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ میرے سیدنا فاروق اعظم سے بڑے تعلقات ہیں، جو کہوں گا وہ ماننے کے انکار نہیں کریں گے، لیکن یہ بات میں نے بھی ان سے کر سکتا۔ تو کہا حضور اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر کوئی اور راستہ بتا دیں، پھر کون ہے جو آپ سے یہ بات کرے گا؟ اچھا نہیں لگتا دوسرے ملکوں کے بڑی بڑی سپر طاقتوں کے بادشاہ آئیں، پروٹوکول میں آئیں، اور عالم اسلام کا بادشاہ جسم میں ایک کرتا ہے پیبند لگے ہوئے ہیں اور پیبند کی چادر ہو سکتا ہے، اچھا نہیں لگتا، تبدیل ہونی چاہیے کسی سے کہیں۔ تو کہا ہاں ایک شخصی کہتا ہے جیسے کتنا فاروق اعظم کو حکم دے گی تو ہم تبدیل کریں۔ حضور کو کون؟ کہا اما عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اگر ان سے عرض کیا جائے آپ حکم فرمائیں گے تو اپنے لباس تبدیل کر دیں۔ صحابہ کرام سے عائشہ صدیقہ حضور کے پاس گئے اور جا کر عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو حکم دیتی ہوں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ حضور نے حکم بھیجا، جب حکم بھیجا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کچھ ممالک کے سفیر آپ کے ساتھ بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، گفتگو جاری تھی، اہم امور پہ گفتگو ہو رہی۔ ایک خادم آیا اندر، اس کو آنے جانے کی اجازت دی، اس نے کہا حضور ہم عائشہ سے اعتراض فرمایا۔ سیدنا فاروق اعظم نے آگے بات نہ سنی، جو بات منہ پہ تھی وہی چھوڑ گئے اور جوتے تک نہ پہنے اور اٹھ کے دوڑ لگا تھے، توڑتے جا رہے ہیں۔ ہم عائشہ صدیقہ کا حکم ہے، وہ لوگ تھے نا جن کی اہل بیت صحابہ حضور کی عزت کے سامنے دنیا کی بادشاہوں کی، سفیروں کی، دنیا کی طاقتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، پھر پوری دنیا میں حکومت کرتے گئے، توڑتے جا رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ حضور کا شان نبوت پہ پہنچے، وہاں پر سیدنا فاروق اعظم گئے تو پردے میں جا کر بیٹھ کے سیدہ عائشہ تشریف لائیں۔ راوی لکھتا ہے کہ جب آپ گئے تو اپنے دونوں ہاتھ دو زانو بیٹھے اور دونوں ہاتھوں کا اپنا منہ رکھا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ حضور آپ نے ام المؤمنین عرض فرمایا، آپ نے فرمایا کہ چند لوگ آئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اسلام کا پرچم بہت دور تک جا رہا ہے، بادشاہ آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، سفیر آ رہے ہیں، اور آپ کا جو کرتا ہے، آپ کے جو تہبند کی چادر ہے، لباس ہے، وہ سیدھا ہو چکا ہے، پیبند لگے ہوئے ہیں، ٹکڑے لگے ہوئے ہیں، آپ اس کو تبدیل کر لیں اور ایک نیا لباس بنوا لیں۔ سیدنا فاروق اعظم جی جو راوی لکھتا ہے، آپ ہر بات میں جی جی اما جی 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 کرتے رہے، جی جی آپ حکم فرماتی رہی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ جب ساری بات کر چکی نا تو آپ نے دیکھا کہ سیدنا فاروق اعظم دو زانو بیٹھے ہیں اور اپنا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں پہ رکھا ہوا ہے اور ایک ہی بات جی جی، اور اس زار و قطار سے رو رہی ہیں کہ آپ کے آنسو آپ کی داڑھی سے گر رہے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ عمر کوئی جواب نہیں دیا، تو بس سیدنا فاروق اعظم اتنا کہا کہ حضور اما جی ہم تو حضور کو صرف مسجد میں دیکھا کرتے تھی، جب آئے آپ تو حضور کو گھر میں دیکھا کرتی تھی، جو آپ نے حضور کو ساری زندگی کرتا گھر میں پہنایا ہے وہی مجھے پہنا دے، مجھے حضور۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کی چیخ نکل گئی، اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی
اور فرمایا عمر جاؤ تم ٹھیک ہو، جو تم کہتے ہو اس آگ میں ٹھیک ہو، واپس چلے جاؤ۔ جب آپ اٹھے تو چند صحابہ کرام جو چھپ کر انتظار میں تھے کہ آپ اٹھیں گے تو سیدہ عائشہ صدیقہ حضور سے جا کر پوچھیں گے۔ وہ نکلے سارے اور جا کر سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ سیدنا فاروق اعظم مان گئے؟ اب ابھی تک رو رہی تھی۔ فرمایا نہیں، وہ جس حال میں آپ اسی حال میں رہنے دو، تمہیں دنیا نظر آتی ہے اور ہمیں محمد ربی کا جلوہ نظر آتا ہے، اور اسی حال میں رہنے دو۔ جس دل میں محبت رسول آ جائے ذرہ برابر، پھر دنیا وہاں سے پہنچ آئے جاتی ہے، دنیا وہاں ہوتی ہے۔ بھائی دیکھیں نا، ہر کوئی انسان ٹینشن میں، پریشانی میں، اس لیے کہ اگر ہم ان ساری ٹینشنوں کے ساتھ صرف ایک موت کی ٹینشن بڑھا لیں تو ساری ٹینشن ختم ہو جائے۔ آج کا انسان ڈر گیا، آج کے مسلمان کو صرف ایک سرٹیفکیٹ لکھ کر اس کی جیب میں ڈال دیا گیا کہ مسلمان پر امن ہے، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، بس یہ سرٹیفکیٹ ہر مسلمان کی جیب میں ڈال دیا گیا، مسلمان پر امن ہے۔ ہمیں یہ بتا دیا گیا، ہمیں یہ سنا دیا گیا، یہ سبق یاد کروا دیا گیا، اور خود عالم کفر جو ہمیں یہ سکھاتا ہے، ہمیں یاد کرواتا ہے، ہمیں پڑھاتا ہے کہ اسلام پر امن ہے، مسلمان پر امن ہے، اسلام تلوار سے نہیں ہے۔ وہ عالم اسلام کو گاجر مولی کی طرح کاٹتا چلا جا رہا، پورے فلسطین کو اس نے ٹکڑے کر کے رکھ دیے، مسلمان ہیں، ان کے بچے ہیں، معصوم ہیں، عورتیں ہیں، اس بارود کے ساتھ فضاؤں میں ان کی چیختے اڑتے پھر رہی ہیں، اور ہمیں کہتا ہے نہیں تم پر امن لوگ ہو، تم نے تلوار نہیں اٹھا۔ اور امن ہے لیکن اسلام غیرت مانگتا ہے، غیرت کا سبق سکھاتا ہے۔ اب شہر مدینہ پڑھی حضور کی زندگی، جب یہودیوں نے معاہدہ توڑا تھا تو پھر نے ایک دن میں 700 یہودیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، اور سب کے سامنے کی گردن اڑا کے رکھ دی۔ اسلام غیرت کا سبق دیتا ہے، امن اپنی جگہ دیا، امن کی کوئی جگہ نہیں، اسلام تھوڑا امن ہے۔ یہ سبق ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ ہم موت سے ڈر گئے، جس دن سے موت سے ڈر گئے اس دن سے پھر آپ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ حضور کی حدیث، حضور نے فرمایا وقت آئے گا کافر کافر کو آواز دے کر بلائے گا، آؤ مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑے۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی؟ حضور نے فرمایا کم نہیں ہو جائے گی، موت سے مسلمان ڈر جائے گا، اس کے دل میں صرف دنیا آ جائے گی۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو آپ دیکھیے، آپ شہید تھے، راوی لکھتے ہیں کتب کے اندر آتا ہے کہ جو غار سور میں سانپ نے آپ کو ڈسا تھا، وہ کبھی کبھی اس جائے کا اثر ہوتا تھا، اور وقت موت ہوتا، ان کی خواہش کی شہادت تھی، تو آپ پہ وہ اثر ہوا، آپ شہید۔ سیدنا فاروق اعظم شہید، سیدنا عثمان غنی شہید، سیدنا علی المرتضیٰ شہید، حضرت امام حسن شہید، حضرت امام حسین شہید، حضرت سیدنا عباس شہید، شہزادہ علی اکبر شہید، معصوم مولانا محمد شہید، حضرت قاسم شہید۔ یہ سارے شہداء تھے جو اپنے جانوں کے ٹکڑے کرواتے رہے اور اسلام کے پرچم کو بنا گیا تھا۔ ہم موت سے ڈر گئے۔ غزوہ یورپ کا موقع تھا، حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کان سے لگڑے ہیں، آواز آئی مجاہدین پہنچے، آپ اپنے 3 جوان بیٹے، 3 تھے یا 4 تھے، وہاں لے کر حضور کے پاس پہنچ گئے، اور حضور میری یہ کل پونجی تھی، یہ 4 میرے جوان بیٹیاں میں لے کے آتے ہیں آپ کے پاس۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ عمر بن جموح جو خود کام سے لگڑے تھے، ذرا کرنے لگے، حضور نے فرمایا تو معذور و معذور کے دانے نہیں ہیں۔ تو آپ نے کہا حضور یہ فرمائیے کہ کیا لگڑے جنت میں نہیں جا سکتے؟ حضور نے فرمایا جا سکتے ہیں۔ کہا حضور پھر میں بھی لڑنے کے لیے کرنا۔ غزوہ احد کا موقع تھا جب دشمن ٹوٹ پڑا، مدینے کی طرف چل پڑا، حضور نے یہ توجہ سے سننا، یہ بات ہلا کے رکھ دیتی ہے انسان کو۔ آج ہم بھی ہیں، مسلمان ہیں، ہماری خواتین بھی ہیں۔ حضور نے ایک شخص سے کہا جاؤ مدینے میں ندا کر دو، اعلان کر دو کہ مجاہدین جتنا جلدی ہو سکتا ہے گھروں میں نکلے اور احد کی جانب پہنچے۔ ایک ندا کرنے والا جب گلی سے گزر رہا تھا، ایک عورت گھر میں
جھاڑو دے رہی تھی، غور سے سنا آواز دینے والا کیا کہتا ہے، حضور کا حکم ہے، اعلان ہے بارگاہ نبوت سے کہ مجاہدین جتنا جلدی ہو سکتا ہے وہ پہاڑ کے پاس پہنچے میدان جنگ۔ تو عورت نے وہیں پہ جھاڑو رکھ دیا۔ تاریخ لکھتی ہے اس کا 3 سال کا بیٹا تھا، 3 سال کا بیٹا، چھوٹا ہو تو پھر وہ بھی، لیکن 3 سال کا بڑی توتلی باتیں کرتا ہے، بڑا پیارا لگتا ہے۔ اس عورت کا باپ بھی شہید ہو چکا تھا، اس عورت کا خامد بھی شہید ہو چکا تھا، اس عورت کا بھائی بھی شہید ہو چکا تھا۔ اب کچھ نہیں تھا، صرف 3 سال کا معصوم بیٹا، جو یہ آواز سنی بارگاہ نبوت سے آواز ہے، حکم ہے مجاہدین جنگ کے لیے پہنچے، پاؤں بھی جوتے بھی لگے، جھاڑو پھینک دیا، سر پہ دوپٹہ دیا، 3 سال کے معصوم بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، دوڑتی آ گئی ہے مسجد نبوی کی طرف۔ آگے حضرت بلال دروازے پہ کھڑے تھے، کہا حضور سے ملے ہیں، کہا حضور اندر ہیں، تجاری کر رہے ہیں جنگ، کہا حضور سے جا کر کہو ایک عورت ملنے کے لیے آئی ہے، کہا حضور تھوڑی دیر کے بعد آئیں گے، کہا بلال جلدی جاؤ حضور کو جا کر کہو حضور ایک عورت ملنے کے لیے آئی ہے، ایک انصاری عورت ہے۔ حضرت بلال اندر گئے، کہا حضور ایک عورت ہے، معصوم بچہ اس کی گود میں ہے، ضد کر رہی ہے ملنے کی۔ حضور تشریف لائے باہر، وہ دروازے کے پاس کھڑی ہے، 3 سال کا بیٹا سینے کے ساتھ ہے۔ کہا حضور میرا باپ بھی شہید ہو چکا ہے، میرا بھائی بھی شہید ہو چکا ہے، میرا خامد بھی شہید ہو چکا ہے، میرے گھر کوئی مرد نہیں ہے، حضور یہ 3 سال کا بیٹا کو فرما لے جان کی۔ حضور مسکرانے لگے، فرمایا 3 سال کا بیٹا کیا کرے گا وہاں پر، وہاں تو لڑنا ہے۔ کہا حضور آپ جانتے ہیں نا جب تلوار کا وار ہوتا ہے نا تو سامنے ڈھال پہ روکا جاتا ہے، حضور اس کو قبول فرما لیں، جب دشمن کی طرف سے کوئی تیر آئے تو اس کو پکڑ کے آگے بڑھتے، حضور کو جب تلوار کا وار آئے تو میرے بیٹے کو پکڑ کے ڈھال کے طور پہ آگے کرتے نا، ڈھال کے طور پہ کام کرے گا، حضور اس کو قبول فرمائیں گے، بس میری خواہش ہے قیامت کے دن مجھے شہید کی ماں کہہ کے بلایا جائے۔ تو حضور کی جو مسکراہٹ تھی آنسوں میں تبدیل ہو گئی، حضور نے ایک ہاتھ اپنے آنکھوں پہ رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اشارہ کیا، فرمایا یہ بیٹا مجھے پکڑا، حضور نے سینے سے لگایا، اس کو چوما، اس کو ماتھے کو، سارن کو، پھر آسمان کی طرف دیکھا، پھر کہا جا اس بیٹے کو واپس بھیجا، اللہ کا رسول تجھ سے وعدہ کرتا ہے قیامت کے دن تجھے شہید کی ماں کہہ کے بلایا جائے۔ جب تک یہ جذبے تھے اس وقت تک کوئی مسلمان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا، جس دن سے مسلمان ڈر گیا، موت سے ڈر گیا، اس دن سے آج مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اللہ کریم سب کو اسلام کی قوت و طاقت کی نعمت عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے۔